خاص طور پر یوتھ اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر سنیں، سب کے لیے ہے، لیکن یہ بات خاص طور پر سنیں کہ آپ کے دماغ میں میری پوری گفتگو رہے یا نہ رہے، یہ ضابطہ، یہ فارمولا، یہ قانون ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ جب کبھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو عقل سے فیصلہ مت کرنا، ایمان سے فیصلہ کرنا۔ میں ایگزامپل دوں گا آپ کو۔ عقل سے فیصلہ مت کرنا، ایمان سے فیصلہ کرنا۔ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، کوئی ضرورت مند نے آپ سے مانگا، آپ سے اس نے تقاضا کیا کہ 8,000 کی مجھے ضرورت ہے۔ عقل کہتی ہے کہ 8,000 دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ عقل کہتی ہے 8,000 دے گا تیرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایمان کہتا ہے 1 کا 10 گنا تیرا مولا تجھے عطا فرمائے گا۔ تو جب کبھی فیصلے کا وقت ہو تو عقل سے نہیں، ایمان سے فیصلہ کرو۔ اور یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ عقل کہے گناہ کا چانس ہے، چھوڑنا مت، ایمان کہتا ہے رک جا، تجھے جنت میں باغ و بہار نصیب ہوں گے۔ ایمان کے فیصلے کو فوقیت دو، عقل کے فیصلے کو چھوڑ دو۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو پھر آپ یاد رکھیں کہیں سے بھی گزریں گے مولا کی نصرت شامل حال ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ رات بھر وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ بس اتنا کریں، اللہ نے جو فرض آپ پر کیا ہے وہ فرض عبادت کریں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ آپ کے دل کو سکون سے نہ بھر دے تو مجھے کہیے گا، آپ کے دل میں اطمینان رہے گا، مطمئن ہو کر آپ اپنی زندگی گزاریں گے، پرسکون اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ٹاپک تفصیل طلب ہے، میں نے تو تمہید ہی کے اندر گفتگو مکمل کر لی، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم زیادہ دیر تک گفتگو کر سکیں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ایک سبق سیکھ کر کے جائیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس سوچیے کہ بڑے بڑے گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی، اس لیے کہ چھوٹے گناہ کے حوالے سے میں بتاؤں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا آدمی پہلے کسی لڑکی کو بوسہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد زنا کی طرف بڑھتا ہے، یہ بتایا گیا، پہلے یہاں تک ہوتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، تو چھوٹے سے بھی بچو۔ اس کی مثال صوفیاء کرام دوسرے انداز میں یوں دیتے ہیں کہ بارش اگر برس رہی ہے اور راستے میں چیکڑ ہے، آپ اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی دامن پر چھینٹا نہ اڑ جائے، لیکن جب آپ چلتے ہیں اور 10-15 چھینٹے جب لگ جاتے ہیں تو دامن کو چھوڑ دیتے، اب اتنا تو ہو گیا نا، اور ہو جانے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جب چھوٹے گناہ کریں گے تو یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی دہلیز پر لے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور قرآن نے فرما دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ فرماتا ہے وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والا گھر ہے جنت۔ اور سن لو
نیکی کرنے کے عوض میں ایک جنت ملتی ہے اور گناہ سے بچنے کے عوض میں اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ عز و جل صرف 31st نائٹ ہی کو نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، شیطان اور نفس ہمیں ورغلاتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں گناہوں سے بچنے میں مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک عمل بتا دوں کہ جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اس پر جو ہے اس تلاوت کرنے کے بعد نکلے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اور سورہ اخلاص کے صدقہ و طفیل شیطانی شرارتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔